حضرت علی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی۔ السلام علیکم دوستو، بلا شک و تردید اسلام کے جو عظیم و اہم ترین مسائل ہیں، ان میں امت کی ولایت و قیادت نیز امور مسلمین کی رہبری و سرپرستی بھی شامل ہے۔ چنانچہ اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ آئندہ جس اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوگی، اس کے مسئلہ رہبری کو اپنے زمانہ حیات میں ہی طے کر دیں۔ چنانچہ دعوت حق کے اولین روز سے ہی آپ نے توحید کے ساتھ مسئلہ خلافت کو واضح کرنا شروع کر دیا تھا، چونکہ حضرت علی ہی کی وہ شخصیت تھی جو تمام مسائل و کمالات کی مالک تھی۔ اس لیے خداوند متعال کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ مسلمانوں کے دینی و دنیوی امور کی سرپرستی کے لیے اپنے بعد ان کی جانشینی کا اعلان فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الہی پیغام کا اعلان مختلف موقع پر فرمایا۔ یہاں اہم اختصار کے پیش نظر ان 3 احادیث کا ہی ذکر کریں گے جو آپ نے مختلف اوقات میں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، حدیث یوم الدار۔ نمبر 2، حدیث منزلت۔ نمبر 3، حدیث غدیر۔ حدیث یوم الدار یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر مامور کیے گئے کہ وہ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقربا کو دعوت اسلام دی۔ اس مقصد کے تحت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی نے بنی ہاشم کے 40 سرداروں کو، جن میں ابو طالب، ابو لہب، حمزہ وغیرہ شامل تھے، مدعو کیا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فرزندان عبد المطلب، عرب کے جوانوں، مجھے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو تمہارے لیے مجھ سے بہتر پیغام لایا ہو۔ میں تمہارے لیے ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جس میں دونوں جہاں کی خیر و شہادت ہے۔ خداوند تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ تم میں سے ایسا کون ہے جو اس راہ میں میری مدد کرے تاکہ وہ میرا بھائی و وصی اور جانشین قرار پائے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سوال کو 3 مرتبہ دہرایا اور ہر مرتبہ حضرت علی ہی اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے اپنی آمادگی کا اعلان کیا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: تو گویا علی ہی میرے بھائی، وصی اور جانشین ہیں، لہٰذا تم ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ حدیث منزلت صرف وہ غزوہ جس میں حضرت علی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے پیروی کرتے ہوئے شرکت نہیں کی، غزوہ تبوک تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ آپ جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اور ان واقعات کا سدباب کرنے کی غرض سے جن کے رونما ہونے کا احتمال تھا، مدینہ میں ہی قیام پذیر رہے۔ جس وقت منافقوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایسی افواہیں پھیلائیں جن سے حضرت علی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جائے اور حضرت علی کو یہ بات باور کرا دیں کہ اب آپ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی سی محبت نہیں۔ چنانچہ جب آپ کو منافقین کی ان شرپسندانہ سازشوں کا علم ہوا تو ان کی
باتوں کو غلط ثابت کرنے کی غرض سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تشریف لے گئے، صحیح واقعات کی اطلاع دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیتے ہوئے اس تاریخی جملے سے حضرت علی کے اس مقام و مرتبہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھا اس طرح بیان فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان وہی نسبت ہے جو کہ موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں حضرت ہارون کے مقامات و مناصب اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی نظر میں حضرت ہارون کے وہ کون سے مناصب و مقامات تھے جو حضرت علی میں بھی ثبوت کے علاوہ، چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مذکورہ حدیث میں آپ کو اس سے مستثنی قرار دیا ہے۔ چنانچہ جب ہم قرآن کی جانب رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے لیے مندرجہ ذیل مناسبت چاہے تھے۔ میرے کنبے سے ہارون کو وزیر مقرر کر دے جو کہ میرے بھائی ہیں، تقویت و تحدید و اشد باعذری اس کے ذریعے میری پشت مضبوط کر، مقام نبوت و شرکہ فی امری اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ حضرت موسیٰ نے جو چیزیں خداوند تعالی سے مانگی اس نے ان کا مثبت جواب دیا اور مذکورہ تمام مقامات حضرت ہارون کو عطا کر دیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید فرماتا ہے، اے موسیٰ جو تم نے مانگا ہم نے عطا کیا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ نے اپنی غیر موجودگی میں حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے خلیفہ اور جانشین ہو۔ حدیث منزلت کے مطابق وہ تمام مناصب و مقامات جو ہارون کے لیے بیان کیے گئے ہیں صرف ایک منصب کے علاوہ کہ جسے ایت سے مستثنی قرار دیا ہے حضرت علی کے لیے ثابت ہے۔ اس لحاظ سے حضرت علی ہی امت مسلمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یاور و مددگار اور خلیفہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔